اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ثبتنی فی قلوبنا بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سب سے پہلے تمام مومنین، تمام ناظرین کو السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو ایک گزارش ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، یہ ویڈیو مکمل آپ دیکھیے گا تاکہ کوئی پوائنٹ جو ہے وہ مس نہ ہو جائے، کیونکہ پھر واٹس ایپ پہ لوگ میسیجز کرتے ہیں، کامنٹس میں لوگ میسیجز کرتے ہیں، تو آپ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ کوئی پوائنٹ جو ہے وہ آپ کا رہ نہ جائے۔ تو سب سے پہلے آج انشاءاللہ، چونکہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے فضیلت بیان کی تھی، تو اس ویڈیو میں ہم فیروزہ پتھر کے فوائد کیا ہے، یعنی انسان کے جو جسم ہے، انسان کی جو باڈی ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز ایک انرجی رکھتی ہے، وہ انسانی جسم پر اپنا ایک اثر چھوڑتی ہے، تو اسی طرح پتھروں کی بھی انرجیز ہے، پتھروں، اور یہ سائنس سے ثابت ہے، پتھروں کی بھی اپنی ویوز ہوتی ہیں جو انسانی جسم پہ اس کا اثر پیدا کرتی ہے۔ انسان کے اس سے موڈ چینج ہوتا ہے، انسان کی پتھر پہلے سے سوچ اور ہوپس چینج ہوتی ہے، تو مستقبل جو کہ انسان کا بنتا ہے اس کے فیصلوں سے، تو یہ کافی حد تک انسان کے فیصلوں پر بھی عمل درآمد کرتے ہیں۔ تو آئے بسم اللہ، آج فیروزہ پتھر کے جو فائدے ہیں اور چند ایک نقصانات ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، جو فیروزہ پتھر کا پہلا فائدہ ہے، اگر آپ اس فیروزہ پتھر کو اپنے دائیں ہاتھ کی اگر پہلی انگلی میں پہنے تو اس سے یہ فائدہ ملے گا۔ اگر پہلی انگلی میں آپ اس فیروزہ پتھر کو پہنتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ملے گا کہ انسان کی پرسنالٹی کے اندر ایک نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ایسا انسان جہاں بھی جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں مقبول ہوتا ہے، دنیا اسے پسند کرتی ہے، تو ایسے انسان کی پرسنالٹی میں ایک نکھار آتا ہے۔ اور ظرف، اور یہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ فیروزہ پتھر کو پہننے والے کے انسان کے ظرف میں وسعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو پہلی انگلی میں پہننے کے انسان کا مزاج جو ہے وہ بہت زیادہ پوزیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے۔ دوسرے، یہاں پہ چونکہ یہ انگلی جو زحل سے تعلق رکھتی ہے، اس کی نیچے جو ہے قسمت کی لکیریں ہوتی ہیں، اس کے نیچے فیٹ لائن ہوتی ہے، تو اس انگلی میں فیروزہ پتھر کو، جو دوسری انگلی ہوتی ہے، اس انگلی میں فیروزہ پتھر کو پہننے سے انسان کی قسمت اچھی ہوتی ہے۔ اگر انسانی قسمت اچھی، مثال کے طور پر دولت مند نہیں ہے، تو ایسے انسان جو دولت کمانا چاہتے ہیں، یعنی دولت کے حصول میں دوسری انگلی میں اگر فیروزہ پہنے تو دولت کے حصول میں کامیابی ملے گی اور کامرانی ملے گی۔ یعنی ایسے انسان جو امیر ہونا چاہتے ہیں، جن کو ویلتھ میں جو ہے وہ وسعت چاہیے کہ ان کی ویلتھ اضافہ ہو، تو دوسری انگلی میں پہنے۔ ایسے انسان جو شہرت چاہتے ہیں، یعنی جو مشہور ہونا چاہتے ہیں، جو دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو فیمس لوگ، جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ مشہور زمانہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی تیسری انگلی میں جو ہے وہ فیروزہ پہنتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایسے شخص جو پبلک فگر لوگ ہوتے ہیں تو وہ اکثر اپنی یہ تیسری والی انگلی میں جو ہے وہ فیروزہ پہنتے ہیں، تو اس انگلی کے نیچے شہرت کی لائنز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ آخری جو انگلی ہماری پانچویں، اگر اس کے اندر آپ فیروزہ پہنیں گے تو آپ کے اندر علم کی تڑپ پیدا ہوگی، آپ کے اندر جستجو کسی چیز، ریسرچ، ایسے لوگ جو ریسرچرز ہوتے ہیں جن کا ہر وقت کام ہوتا ہے ریسرچ کرنا، کتابیں پڑھنا، کتابیں لکھنا، سکولر حضرات، تو وہ اپنی اس انگلی کے اندر فیروزہ پتھر پہنے۔ اگر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگ بریسلٹ بنا کر اپنی کلائی کے اندر فیروزہ پتھر کو پہن لیتے ہیں، تو جو لوگ اپنی کلائی میں فیروزہ پتھر کو بریسلٹ یا کڑی کی صورت میں اگر وہ پہنے تو ایسے لوگ سخاوت کریں گے۔ یہ ایسے لوگ آپ کو ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، پیسہ خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لوگوں پر پیسہ بہاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اگر ایسے لوگ بہت زیادہ غصیلے، جھگڑالو ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ غصے میں جذباتی ہے، تو یہ انسان کی جو پرسنالٹی ہے اس کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتے ہیں۔ انسان کی جو پرسنالٹی ہے اس کو انسان مطمئن رہتا ہے، ایسا انسان۔ اور ایسے انسان جو بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اس کلائی کے اندر جو ہے وہ بریسلٹ کی صورت میں بنا لیں۔
کڑی کی صورت میں یا بریسلٹ کی صورت میں وہ پہن لیں۔ اس کے بعد جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے یقیناً یا چونکہ مومنین کو میں بتا رہا تھا تو لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ نذیر بھائی یہ پہلی مرتبہ ہم نے بات سنی، یقیناً آپ اس سے ایگری ہوں گے کہ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا وہ ہار بنا کے نا، وہ ہار کی صورت میں اپنے گلے میں پہن لیتے ہیں فروزہ، تو کیا اس سے بھی انسان کی زندگی میں اثر پیدا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو اپنے گلے میں ہار کی صورت میں بنا لیتے ہیں اور فروزہ پہنتے ہیں، تو ایسے لوگ جو اپنے گلے میں یعنی جن کے سینے پہ آئے فروزہ پتھر، تو یہ 110% دیکھا گیا ہے کہ ایسے انسان ان کی زندگی میں اضافہ ہوگا، ایسے انسان حادثات سے بچیں گے، ایسے انسان چونکہ دل ہے نا، میں بتا دوں دل ہے، دل کے قریب سینہ، ٹھیک ہے، تو جب فروزہ پتھر ذکر الہی اور درود پڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور انسان گناہوں سے بچتا ہے، تو ہر وقت آپ کا دل جو درود پڑھتا رہتا ہے، تو جب دل درود جو ہے، یہ حدیث بھی ہے، درود دل کی زندگی ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، درود دل کی زندگی ہے، تو جب فروزہ پتھر درود پڑتا ہے تو سینے کے ساتھ انسان کا فروزہ پتھر جو لگا ہوتا ہے کسی ہار یا کسی چین کی صورت میں، تو انسان کا دل کبھی بھی مردہ نہیں ہوتا۔ اور آپ نے اکثر بھی دیکھا ہوگا کہ عورتیں اپنے کانوں میں بالیوں کی صورت میں وہ فروزہ پتھر پہنتی ہیں، تو یہ بھی بہت اچھا ہے۔ جو بھی فروزہ پتھر کو اپنے بالیوں کی صورت میں پہنے گا تو اس کو دماغی بیماریاں اور بالخصوص آنکھوں کا مرض اس کو کبھی بھی نہیں ہوگا، اور یہ بات بھی جو میں نے ابھی کہی ہے آنکھوں کے مرض والی، یہ بھی میرے مولا کا فرمان ہے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ فروزہ پتھر پہننے والے سے کبھی بھی اس کی اگر آنکھوں کا مرض ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تھے فروزہ پتھر کے فوائد، اور ایک جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی فروزہ پتھر کو اس کے اوپر سورہ نور کی تلاوت کرے۔ اچھا میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو پہننے کا طریقہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جب فروزہ پتھر لیتے ہیں تو اس کو پہننے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے فروزہ پتھر لیں، جب بھی آپ کسی سے بھی شاپ سے لے رہے ہیں، کسی سے بھی لے رہے ہیں فروزہ پتھر کو لیں، کوشش کریں کہ ہمیشہ جب بھی یہ پتھر لیں تو آپ نیا لیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی سے لے بھی تو وہ کوئی روحانیت سے منسلک آدمی ہو، جب اسے فروزہ پتھر لیں سب سے پہلے اس کو دودھ میں غسل دیں، دودھ میں غسل دینے کے بعد اس کو پانی سے غسل دیں، پانی سے غسل دینے کے بعد اس کو خشک کر کے اس پہ 7 مرتبہ سورہ نور، 21 مرتبہ سورہ واقعہ، اور پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ سورہ نور، 21 مرتبہ سورہ واقعہ، اور پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں اور اپنے ہاتھ کی انگلی میں آپ پہن لیں، اور پہنتے وقت اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کس مقصد کے لیے پہن رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کی کوشش بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، دعا بھی مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت جو ہے پوری ہوگی۔ اس کا ایک نیگیٹو پوائنٹ وہ بھی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں، زیادہ نہیں، 1 یا 2 نیگیٹو پوائنٹ ہے۔ تو نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس پتھر کو پہن کر گناہ کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو غیر شرعی ہے، جو انسان گناہوں کا پتلا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس سے آپ کو اس سے بیڈ فیڈ بیک ملے گا، یعنی یہ پتھر جو بہت زیادہ ریئیکٹ کرے گا، تو اس سے آپ کی زندگی میں مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں، آپ کی زندگی میں بہت زیادہ پرابلمس بھی آ سکتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ویسے بھی پتھر کی تاثیر ہے کہ جو اس کو پہنتا ہے وہ نیک ہو جاتا ہے، وہ متقی ہو جاتا ہے، اس کو اپنے دین کی سمجھ آنے لگ پڑتی ہے، وہ صدقہ خیرات یعنی اللہ کے قریب ہونے لگ جاتا ہے وہ آدمی۔ تو اگر کوئی انسان فروزہ پتھر پہن کے بھی صراط مستقیم پہ نہ آئے تو پھر اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ فروزہ پتھر ریئیکٹ کرے گا اور پھر اس کے لیے بہت زیادہ، آپ نے اکثر دیکھا نا مجھے پتھر راس نہیں آیا، آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا، وہ کیوں نہیں آتا؟ وہ یوں ہے کہ پتھر کی تاثیر ہے ذکر الہی، تو جب آپ اس کو ایسے جسم کے ساتھ مس کریں تو جو کہ نجس ہو، جو گناہوں میں آلودہ، تو پھر ظاہر ہے پوزیٹیو نیگیٹو تو وہ ریئیکٹ کرے گا۔ تو کوشش کریں کہ جو بھی فروزہ پتھر پہنے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے، تو پھر اتنے اس کے فوائد ملیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوسرا نیگیٹو پوائنٹ اور آخری نیگیٹو پوائنٹ، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی فروزہ پتھر کو پہنے، کوئی بھی مرد ہے یا عورت ہے، کبھی بھی یہ نہ کہے کہ میرے ستارے سے میچ کرتا ہے یا نہیں، بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ پتھروں کو کبھی بھی یہ میچ کر کے نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ پتھر پہننا ثواب ہے یا ذکر الہی کرتے ہیں۔ بات ختم۔ تو جب آپ یہ سوچ کے پہنتے میرے ستارے سے منسلک ہے، یعنی یہ میرے اہل ہے یا نہیں ہے، تو وہ جو 100% اس کا رزلٹ ملنا ہوتا ہے نا، وہ پھر 50 پہ آ جاتا ہے، 40 پہ آ جاتا ہے، اور 60 پہ آ جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ ذہن میں نہیں رکھنا۔
تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ دونوں کلپس جو ہیں وہ پسند آئے ہوں گے. تو کوشش میں نے یہ کی ہے کہ میں ساری جو نالج ہے اس کو کور کر کے میں ویڈیو کے اندر بیان کروں. تو اگر اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بات آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو کامنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جواب دوں. تو ویڈیو کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.